جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں، جو بھی ہمارے پیج پہ موجود ہیں، ہم کویشچن آنسر سیشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، جو کہ ینگ جنریشن پہ ٹارگیٹ ہے، اور اسی سیشن کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ تو بغیر تاخیر کیے میں مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں کہ وہ خالق رازق اس نظام کو چلانے والی ذات ہے جی۔ ان کی نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن، ستارے، پانی، آکسیجن گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم پر کی ہیں، اللہ ہیں۔ جب اللہ ہیں اور اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں تو کیا ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر؟ تو اس شکر کے لیے اللہ رب العزت نے خود طریقے بتلائے ہیں، سکھائے ہیں، اس طرح ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ اللہ اس کا محتاج ہے یا اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ پاک رب نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تم میں سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے یا کوئی کافر ہو جائے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے تو کہہ دیا ہے۔ آپ کو ایک آدمی ایکس آئی فون موبائل دیتا ہے تو آپ چھلانگے مارتے ہیں، شکریہ، تھینک یو۔ تو پاک رب کی اتنی نعمتیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ وَرَبَّكُمْ وَيَابِسَكُمْ عَلَىٰ أَتْقَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، تم میں سے سارے انسان جنات، اول آخر، خوش تر، سارے متقی پیغمبر بن جائے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ وَرَبَّكُمْ وَيَابِسَكُمْ عَلَىٰ أَتْقَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، سارے شیطان بن جائے، مجھے کوئی ضرورت نہیں اور میری عزت میں کوئی کمی نہیں۔ آسان بات ہے کہ آپ پر کوئی بہت بڑا احسان کر لے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چپ رہتے ہیں، شکریہ، مہربانی۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، آپ نے ذہن میں یہ بات غلط ڈال دی ہے اے نوجوان کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، ہم کو ضرورت ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ کے طریقے ہیں۔ ایک دوسری بات، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں تو کریں گے کیا؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ دو، تین، پوری دنیا چاہے اللہ کو، جو دنیا نہیں مانتی ان کے ہاں قانون ہے جی، جو اہل کتاب ہے ان کے ہاں قانون ہے جی، تو مسلمانوں کا بھی تو کوئی قانون ہے نا، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ یہ کرنا ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس میں آپ کا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ مثلا قرآن میں کیا ہے؟ بدکاری مت کرو، چوری مت کرو۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں بدکاری غلط اور چوری غلط۔ اللہ نے کون سی غلط بات کا حکم دیے؟ پاک رب نے جو احکام دیے ہیں، چاہے عقل میں آئے یا نہ، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔